بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر پایا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ باقی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بالکل پہلے سے بھی زیادہ موجود پایا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ او میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور وہ مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمہ سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور مسرت کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فوراً بلایا، کہا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچوں
بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ، آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زارو قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی ہے، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ہاں، اور جو کی چند روٹیاں نکالی اور مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اٹھو۔ میں نے آگے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو کی چند روٹیاں لے کر حاضر ہو گئیں۔ نبی مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روٹیوں کے ٹکڑے کرنے کا اور ان پر گھی نچوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان
پر گھی نچوڑ دیا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ٹکڑوں پر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پڑھا، پھر 10 آدمیوں کو لانے کا حکم دیا۔ 10 آدمی حاضر ہوئے اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے۔ پھر 10 کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو 70 یا 80 تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبھی گھر والوں نے کھایا۔ اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ اکرمہ بن ابی جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو اس پتھر کو بلائیے جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے، وہ پھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے نہیں۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے آ کھڑا ہوا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بزبان فصیح اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اکرمہ، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا، اس شرط پر کہ وہ اسی طرح وہیں چلا جائے جہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا، وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بے ہوش پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس موجود پایا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مارے گا یا پکڑ لے گا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر دور سے 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور گھر جا کر تیاری کی اور اپنی لونڈی خادمہ کو کہا کہ میرا گھوڑا فلاں راستے پر لے جاؤ، میں آ کر وہاں سے تجھ سے لے لوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا سر کے بل گر پڑا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو دوڑایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو تلاوت قرآن حکیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن تعاقب کرتے کرتے سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کچھ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں اور میں گھوڑے کی پشت سے کود کر زمین پر آ گیا اور میں نے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا اٹھے، لیکن زمین جو کہ سخت تھی اس نے گھوڑے کو نہ چھوڑا اور گھوڑا اپنی ٹانگیں باہر نہ نکال سکا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ فرمائی۔ اس وقت میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فرق تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ فرما جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں چلی گئیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا گھوڑا باہر نکل آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شرط بھی رکھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آئے گا میں اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالی، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ پس زمین نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں نے مال و متاع حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں، بس ہماری اس بات کو مخفی رکھنا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سراقہ بما اپنے قبیلہ کے حاضر خدمت اقدس ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑکی کو زندہ نہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ گرد و نواح میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتا وہ عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دست کرم پھیرا اور کہا کہ اے اللہ تعالی اس تکلیف کو دور فرما۔ پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ تندرست ہو گئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحابہ پر پہنچے تو لشکر اسلام نے وہاں پڑاؤ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد از پڑاؤ کسی کام کے لیے کہیں تشریف لے گئے۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نماز عصر ادا فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر سو گئے یا اسی دوران وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام فرمانے یا سلسلہ وحی کی طوالت سے سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت مصطفیٰ اسلام میں کبھی یہ سوچتے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، کبھی اطاعت مصطفیٰ سلیم کا خیال فرماتے، الغرض اسی سوچ میں ہی تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے یا سلسلہ وحی ختم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم نے نماز عصر ادا کر لی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تک میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ اے اللہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں تھے کہ سورج غروب ہو گیا، سورج کو واپس ہونے کا حکم دے تاکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، یہاں تک کہ سورج کی شعاعیں پہاڑوں
اور ٹیلوں پر پڑنے لگیں اور مخلوق خدا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور اعلان معراج فرمایا تو کفار نے نشانی پوچھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریش کا ایک قافلہ راستہ میں دیکھا، اس قافلہ والوں کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، جو چند لوگ اس اونٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ قریش مکہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ کس دن اور کس وقت مکہ میں پہنچے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ قریش مکہ اس قافلہ کا انتظار کرنے لگے یہاں تک بدھ کا دن آ گیا اور بدھ کا سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا، مگر قافلہ نہ آیا۔ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوا تو اہل اسلام پریشان ہوئے اور کفار خوشیاں منانے کی تیاریاں کرنے لگے، کیونکہ کفار مکہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک قافلہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اگر اب اس کی گرد و غبار نظر آ بھی جائے تو سورج کے غروب ہونے سے قافلہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب کچھ لوگوں کی نظر قافلے کے راستے پر اور کچھ لوگوں کی نظر سورج کی ٹکیا پر، کفار مطمئن مگر اہل اسلام پر یقین۔ کفار لمحہ با لمحہ سورج کو دیکھتے کہ سورج کہیں رک گیا، گویا آگے جانے کا نام تک نہیں لے رہے۔ یہ حالت دیکھ کر کفار مکہ پریشان ہو گئے، اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سورج کو روک دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔